اچھا، اسی طرح جیسے آپ نے اپنی اس گفتگو میں اس بات کو بیان کیا نا کہ اب کوئی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، اور اسی دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک تو چلو قدیم معتزلہ ان کے ہاں تو مکمل انکار نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں جو قرآنی حضرات پیدا ہوئے خاص ہم بر صغیر میں اور عرب دنیا میں کچھ، تو ان کا تو بالکل رویہ دوسرا ہے نا، کہ وہ انہی دلائل کو لے کر جس کے اندر یہ آتا ہے کہ قرآن ہی ہے، فلانا ہے، طبیان ہے، وہ کہتے ہیں پھر ہمیں کسی اور، تو اس طرح سے وہ حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے۔ تو آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام ایسا ہے جس نے انکار حدیث کا دروازہ بس اب قیامت تک کے لیے بند کر دیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں گروہ ہے انکار حدیث جو کرتا ہے، وہ اصل میں انکار حدیث نہیں کرتا، وہ انکار قرآن کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں جی قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، وہ قرآن کچھ بتائے گا نا اپنے اندر، اس کو بھی ماننا ہے۔ تو وہ قرآن سنت ہے نا؟ نہیں، قرآن جب حکم دیتا ہے آپ کو، سنت تو عملی چیزیں ہیں قرآن مجید کا ایک زاویے سے۔ قرآن نظریات کیا بیان کر رہا ہے، پیغمبر کی حیثیت کیا بیان کر رہا ہے، پیغمبر کے فیصلوں کے بارے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ